ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہر عورت کی زندگی خواہشات اور امیدوں سے بھری ہوتی ہے، بلکہ اگر عورت کا دوسرا نام امید کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ کچھ عورتیں پوری زندگی صرف آس اور امید کے بل پر گزار دیتی ہیں، کچھ عزت کی خواہش میں، کچھ محبت اور کچھ ہر چیز کو ترستے۔ جن بیٹیوں کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، وہ جدھر جاتی ہیں لوگ انہیں نگلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا سائبان جو نہیں ہے۔ عورت چاہے آج کے دور کی ہو یا پرانے دور کی، اس سائبان کی ضرورت اسے رہتی ہے۔ اسی طرح کی میری کہانی ہے۔ میرا نام بانو ہے۔ میرا تعلق ایک گھرانے سے تھا۔ میں سندھ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی ہوں۔ میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی ہے۔ اماں اور ابا کی آنکھ کا تارا تھی۔ وہ دونوں مجھے اور میری بہن کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتے تھے۔ کہتے ہیں یہ میری شہزادیاں ہیں، جو کماتے وہ سیدھا ہم پر خرچ کر دیتے۔ بہت بار تو اماں نے بھی کہا کہ لڑکی ذات ہے، ان کے جہیز کے لیے جمع کرتے ہیں، تو ابا کہتے وہ بھی جو نصیب ہوگا لے جائیں گے، انہیں اچھا کھانے دو۔ میں ان کی بے حد لاڈلی تھی۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تو بدقسمتی سے میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ دن رات کا ہوش نہ رہا، عجیب طبیعت ہو گئی تھی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے روح ہی چھین لی ہو، تن بدن سے جدا کر دی ہو۔ میں اس بھری دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی۔ کئی رشتہ داروں نے ہم دونوں بہنوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، مگر چونکہ یہ ایک غریب لوگوں کا طبقہ تھا اور سب اپنی اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کوئی اضافی بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ مجھ سے یا بہن سے لاکھ پیار جتانے کے باوجود کسی نے ہمیں اپنے گھر لے جانے کی حامی نہ بھری۔ گھر میں فاقے ہونے لگے تھے، سب کی اصلیت سامنے آ گئی تھی۔ میرے اندر کچھ دکھ تکلیف اور کچھ بے سکونی، اداسی، بے چارگی کچھ اس طرح سے جمع ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی مجھے کوئی انجان شخص ملے، میرے سامنے بیٹھے اور کہے کہ مجھے تمہارے لیے بھیجا گیا ہے۔ باپ کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے، اسے بتاؤں کہ لوگوں پر اعتبار سے لے کر لوگوں کی حقیقتیں جاننے تک کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ اسے بتاؤں کہ بات بات پر رونے سے لے کر ہر بات کو دل کے اندر کہیں چھپا کر مسکرانے تک کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ اسے بتاؤں کہ سب کے سننے سے لے کر اپنی کسی کو سنانے تک کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ اسے بتاؤں کہ سب کا اپنا ہونے سے لے کر کسی کا بھی اپنا نہ ہونے تک کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ اسے بتاؤں کہ مجھے کیسے کسی کے ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے یاد آتے ہیں، اور آج جب اس سفر سے تھک کر کبھی پلٹ کر دیکھتی ہوں تو اپنے ساتھ کیا اپنے پیچھے بھی کسی کو نہیں پاتی۔ اسے بتاؤں کہ کیسے مجھے کچھ چیزیں اندر ہی اندر کاٹتی ہیں، جو نہ میں نے کبھی کسی سے کہی ہیں اور نہ میں کبھی کہہ سکتی ہوں۔ میں اسے اپنی ساری تکلیفیں بتاؤں، عرصے سے میرے اندر جو کچھ جمع ہے وہ سب بتاؤں، اور یہ سب بتاتے ہوئے اتنا روں کہ میری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں، میرے سارے آنسو ختم ہو جائیں، اور جب میں اسے یہ سب بتا دوں تو وہاں سے اٹھ کر جاؤں۔ میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اتنی سی عمر میں زندگی کے بے شمار رنگ دیکھ چکی تھی۔ میرا دل غم سے چور تھا۔ ہر عورت کی طرح مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی، مگر افسوس دنیا میں ایسا کوئی وجود نہ تھا جو مجھے سینے سے لگا کر محبت سے رکھتا۔ دنیا کی محرومیوں نے احساس کمتری کا شکار بنا دیا تھا۔ ان حالات میں جب میرے اکلوتے چچا اور چاچی نے یہ صورتحال دیکھی تو دنیا داری کے لیے ہی صحیح، مگر انہیں ہمیں اپنے ساتھ رکھنا پڑا۔ دل سے وہ ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ میری چاچی میں مزاج کی بہت گرم تھی اور کسی بھی صورت پر مجھے اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ پیشہ ور نرس تھی، لیکن شادی کے بعد انہوں نے نوکری چھوڑ دی تھی، بلکہ کوئی کیس ہوتا تو خاص دوا بنا دیتی، اور اسی وجہ سے انہیں بہت لوگ جانتے تھے۔ اماں کہتی کہ ان کے ہاتھ میں شفا ہے، مگر ان کی زبان تو اتنا ہی زہر اگلتی تھی۔ اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ اماں نے بہت مشکل سے خود کو ہماری خاطر سنبھالا تھا، مگر مجبوری تھی۔ اماں اور بہن بھی ان کے رویے کو خوب سمجھتی تھی۔ دنیا کے سامنے نیک بننے کا ڈرامہ بھی کرنا تھا۔ شروع کے چند دن ہی خاموشی سے رہیں، اور پھر اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ وہ اماں اور باجی کے سر پر پورا گھر چھوڑ کر محلے کی سیر کو نکل جاتی۔ پورے محلے کی خبر گیری اور
بیماروں کی عیادت اس نے جیسے اپنے اوپر فرض کر لی. آئے روز میکے چکر لگاتی تھی. کبھی بھائی کی یاد ستاتی تو کبھی بہن سے ملنے کے لیے دل بے چین ہو جاتا اور بھاگی چلی جاتی تھی. ان کے بچوں کو بھی اماں ہی پال رہی تھی. ایک طرح کی نوکرانی بن کر رہ گئی تھی. ان کے سیر سپاٹے پہ جانے کے بعد پیچھے بیچاری آپا پورے گھر کا کام کرنے کے لیے رہ جاتی تھی. چاچی کرن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ڈھیروں کپڑے اس کے لیے چھوڑ جاتی تھی، جسے پورا دن دھوتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں درد ہو جاتا تھا، مگر اس کے کسی درد کا احساس کرنے والا وہاں کوئی موجود نہ تھا. اور چچی نے ایسا ڈرامہ بنایا کہ سب ان کی خدمت خلق پر واہ واہ کرتے تھے. میرے دل میں ان کے لیے ذرا بھی محبت نہیں تھی. اماں کہتی ہیں تیری محسن ہے، انہوں نے سر چھپانے کو چھت تو دی ہے، عزت سے گھر میں رہ رہے ہیں، اور احسان مان جو اسکول جانے دیتی ہے. تم دونوں پڑھ رہے ہو، اور کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ مزید کوئی بات نہیں ہوگی. اماں ڈرپوک طبیعت کی مالک تھی. انہوں نے کبھی ہمارے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی. اپنی اولاد کے علاوہ ہر کسی کی بات سنتی تھی. وقت گزرتا گیا اور بیٹیاں بڑی ہو گئیں. چچا کی اولاد بھی بڑی ہو گئی تھی. اب ہم اوپر چھت کے ایک واحد کمرے میں شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ چچی کے بچوں کو اب الگ الگ کمرے چاہیے تھے، تو انہوں نے ہمیں ہب زدہ کمرے میں شفٹ کر دیا. آپا اسکول پڑھانے لگی تھی. کئی چیزوں کے خرچے اپنی جیب سے ہی پورے ہو جاتے تھے. چچا پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا تھا. ان کے 3 بچے تھے. 2 بچیاں تو اچھی پڑھی لکھی تھیں، لیکن بیٹا ان کا اوباش ہو گیا تھا. وہ پڑھائی نہیں کرتا تھا، بلکہ دن رات اوباش لڑکوں کے ساتھ محفل لگا کر بیٹھا رہتا تھا. جب چچا روکتے تو چچی ٹوک دیتی اور بات وہیں کی وہیں دب کر رہ جاتی. اس میں سارا ہاتھ چچی کا تھا. وہ جتنی لوگوں سے کمائی کر کے بٹورتی تھی، اسے بیٹے کا پیٹ بھر دیتی تھی. مجھے تو اس بات پر یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ نے ایسو کے ہاتھ میں شفا کیسے رکھی تھی. اماں نے تو ساری عمر لگا دی تھی ان کے گھر کے کام کرنے میں، تب بھی جا کر ہمیں یہی سننے کو ملتا کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے. نہ جانے ایسا کون سا احسان تھا جو اتر ہی نہیں رہا تھا. آپا بڑی ہوئی تو اماں کو ان کی شادی کی لگ گئی تھی. کہتی ہیں جتنی جلدی اس کی شادی کروا دیں اچھا ہے. آپا جو بڑی مشکل سے راضی ہوئی تھی، بیچاری روز 24 کی طرح تیار ہو جاتی. اگر اس وقت واقعی ہمیں چچا نے گھر نہ دیا ہوتا تو کسی سڑک پر رہ رہے ہوتے. آپ اور میں پڑھے لکھے نہ ہوتے. چچا ان سب میں سب سے الگ تھے. ان کے اندر انسانیت باقی تھی. چچا کی بڑی بیٹی آئزہ بھی بہت اچھی تھی. پھر آج صبح چچی نے کہہ دیا تھا کہ رشتے والی آئے گی، اپنی بیٹی کو تیار کر دینا. وہ بات بات پر تانا مارنا نہیں بولتی تھی کہ تمہاری بیٹی کالی ہے. کیا کالے لوگ انسان نہیں ہوتے؟ ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ سرمئی آنچل سر پر ڈالے اماں برآمدے میں داخل ہوئیں. شمائلہ کل اچھے سے تیار ہو جانا، تجھے لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں. اور ہاں، کل اسکول کی چھٹی کر لینا اور نہا دھو کر تیار رہنا. اماں کی آواز پر میں نے اور آپا نے برا سا منہ بنایا. یہ آئے دن کا کھیل تھا، نہ جانے اماں کو کس چیز کی جلدی تھی. شمائلہ بازی جو بھی اسکول سے آئی تھی کہ تخت پر بیٹھ کر کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگی. آج اس کی سانسیں کچھ پھولی ہوئی تھیں. شمائلہ نے ایک نظر برآمدے سے کمرے میں جاتی اپنی ماں پر ڈالی اور دانت پیسنے لگی. اس کی شکل سے خفگی ظاہر تھی. شمائلہ متعدد بار لوگوں کے سامنے چائے کا ٹرے سجائے پیش ہو چکی تھی، مگر بار بار ٹھکرائے جانے پر اس کے دل پر گہری چوٹ لگی تھی. کچھ رشتے تو چچی نے نہیں ہونے دیے تھے. وہ معمولی شکل و صورت کی مالک تھی. رنگ صاف تھا، مگر چہرے کے نقش و نگار اور اس کے خد و خال عام سے تھے. شمائلہ اب کسی کے سامنے اپنا تماشا بنوانا نہیں چاہتی تھی. لہٰذا تن تناتی ہوئی کمرے میں 2 ٹوک الفاظ میں اماں کو اپنا فیصلہ سنائی کہ وہ اب کسی کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح پیش نہیں ہوگی. اور ویسے بھی یہ عمر نہیں ہے شادی کی. مگر ماں کہاں ماننے والی تھی. فوراً کچن سے بیلن اٹھا لائی. کمبخت، تیری ہمت کیسے ہوئی انکار کرنے کی؟ تیری شادی ہوگی تو دوسری بہن کا بھی نمبر آئے گا نا، اور یہی تو عمر ہے شادی کی. پھر جب بالوں میں چاندی پھوٹ پڑے گی تو اچھے رشتے نہیں آئیں گے اور آنا ہی بند ہو جائیں گے. تجھے نہیں پتا، کلثوم نے کھاتا پیتا رشتہ بتایا ہے. ارے لاکھوں کماتا ہے لڑکا. نہ جانے کون سی لڑکی کے سونے کے کام تھے. اماں کو نہ جانے کیا نظر آیا کہ ڈٹ گئی تھی. حالانکہ ہم سب جانتے تھے کہ چچی کبھی اچھی جگہ رشتہ نہیں کروائیں گی، نہ ہی ہونے دیں گی. لاکھوں کماتا ہے تو میں کیا کروں؟ اپنے لیے کماتا رہے. مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں نہیں آؤں گی سامنے. اور اماں، تمہاری پیدا کردہ فوج کا ٹھیکہ میں نے نہیں لیا ہے کہ میں ان کی خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دوں. آپا نے گہرے طنز کیے. وہ تھک چکی تھی. ایک باپ کا سایہ سر پر سلامت نہیں تھا، اوپر سے اماں بھی پرائی سی لگتی تھی. اگر کوئی موقع چچی چھوڑ دیتی تو اماں ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی. ارے کون سی خوشیاں؟ یہ 4 کتابیں پڑھ کر تم کوئی تیر مار لو گی؟
बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने वाली देख घर में रिश्तों के इंतजार में सड़ रही हैं। अपनी चचाजाद हुमैरा को ही देख, डॉक्टरी पढ़ी है और अभी तक घर पर बैठी है। और तुझे कौन सा हमने नौकरी करवानी है? मेरी मजबूरी समझ, तेरा बाप जिंदा नहीं है कि वो तुम लोगों को बिठा कर रखे। तेरी चच्ची और चचा ने मेरी आंखें बंद होते ही तुम लोगों को कचरे के ढेर की तरह उठाकर कहीं बाहर फेंक देना है। मैं मरकर भी सुकून नहीं ले पाऊंगी। माँ से मोहब्बत हुई। माँ एक तनावर दरख्त की सूरत होती है जिसकी छाँव बहुत घनी और मीठी सी होती है, जिसके नीचे इंसान को एक फरहत बख्श सा एहसास होता है, जो अपने बच्चों को अपने साया शफकत में रखती है, हर आंधी तूफान से बचा कर रखती है, बच्चों को आराम पहुंचाती है और खुद बेआराम सी रहती है। अम्मा शुमाइला का मुंह थपड़ाती जाती और उसे अपनी तकलीफ दे बातों से राज़ी करती जाती। उसकी ये बातें हकायक पर मबनी थी। अम्मा अपनी जिद में कामयाब हो गई और शुमाइला बड़ी मुश्किल से रोते धोते कल के लिए राज़ी हो गई। मगर अंदर ही अंदर उसने दिल में ठान ली थी कि अगर लड़का अच्छा ना हुआ तो उसके घर वालों ने कुछ कहा तो हरगिज़ उससे शादी नहीं करेगी। अम्मा के जाने के बाद शुमाइला अपना मगमूम दिल लिए रात भर कमरे में टहलें लगाती रही। उसके दिल के जख्मों को मैंने भी कुरेदना ज़रूरी नहीं समझा। आज वो वैसे भी परेशान थी। उसने तो अम्मा को बताया ही नहीं था कि आज स्कूल से आते वक्त उसे किसी लड़के ने छेड़ा था, वरना वो स्कूल ही छुड़वा लेती। वो ऐसी ही थी। मैंने एक बार बताया, अम्मा बजाय उस लड़के को दो लगाने के मुझे 2 हफ्ते घर में कैदियों की तरह बंद रखती थी। आपा उस लड़के के छेड़ने पर घबरा गई थी, तभी तो वो भागते भागते घर पहुंची थी। मगर अम्मा ने कुछ ध्यान ही न दिया, बल्कि अपने हुक्म की तामील करवाने बरामदे में आदम की थी और पिटाई करके शुमाइला को राज़ी कर लिया था कि कल फिर किसी के हाथों उसकी मामूली सूरत की तजलील होनी थी। शुमाइला के दिल में उस बाइक वाले लड़के के बारे में अजीब से ख्यालात आ रहे थे कि कौन है जो इतना कुछ जानता है मेरे बारे में और मुझसे मोहब्बत का दम क्यों भर रहा है, क्यों मुझ मामूली गरीब लड़की की तारीफ़ें कर रहा था। आपा की कुछ समझ ना आया और वो उस खूबसूरत से हैंडसम लड़के को बाइक पर ही धक्का देकर वहां से भाग खड़ी हुई थी। वो इतना तो समझती थी कि आजकल के लड़के दिल की तस्कीन की खातिर किस हद तक जा सकते हैं। आपा ने दिल में सोचा कि कल का दिन तो जैसे तैसे गुजार देना है, आखिर होगा क्या, वही ना, मेरी शक्ल सूरत देखकर भाग जाना है उन्हें, या मेरी गुर्बत देखकर भाग जाएंगे। जहेज तो हम दे नहीं सकते। जहेज की बात पर आकर तो कई रिश्ते वापस लौट चुके हैं, सो ये भी लौट जाएगा। आपा को इंतज़ार था कि कब अम्मा सोएं और वो मुझे इस मामले के बारे में बताएगी, मुझसे मशवरा करेगी। मुझे सब बताया तो मैंने यही कहा कि जैसे वक्त चल रहा है इसे चलने दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही घर की सफाई शुरू कर दी गई। शाम को तैयार होकर हमेशा की तरह सीमा चाय की ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुई। इस बार उसको कोई तजलील न हुई। लड़के की बहनें काफ़ी खुश अखलाक थीं, मगर जैसे ही आपा की नज़र लड़के पर पड़ी तो वो अंदर से बिलबिला उठी। मैं तो बड़ी मुश्किल से जब्त कर रही थी, मगर लब बस्तगी से वापस कमरे से निकल आई। उसने अपने कमरे के कुआड़ों की ओट से आंख भरकर दोबारा लड़के को देखा तो उसका बस नहीं चल रहा था कि अपने कमरे में रखा गुलदान उठाए और निशाना ताक करके उस दूध वाले की तोंद पर दे मारे, ताकि सारा का सारा दूध और पानी का पानी बाहर आ जाए। हामिद दूध वाला इससे उम्र में कई साल बड़ा था, बड़ी सी तोंद वाला बेगैरत इंसान जो हर आती जाती लड़की को आंख मारता था। कई बार मैं और आपा भी उसके मटकते नैनों का निशाना बनी थी। चच्ची तो ऐसे खुशी से हंस हंस कर बातें कर रही थी जैसे दूध वाले का नहीं बल्कि बिल गेट्स के बेटे का रिश्ता आया हो। न जाने हम गरीब और कम शक्ल सूरत वाली लड़कियों के लिए ये दूध वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले और ये राशन वाले ही क्यों रह गए हैं। आपा का तो बस नहीं चल रहा था कि इनकार कर दे। आपा मन ही मन खुद कलामी करने लगी। उसे अपनी डूबती किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। और अम्मा, वो तो चेहरे पर तबस्सुम सजाए हामिद की उम्र रसीदा बहनों के हर चुपते सवाल का खुश अखलाकी से जवाब दे रही थी। वो लोग रिश्ता पक्का करके जा चुके थे। ऐसे लग रहा था जैसे हम यतीम हो गए हैं। अब्बा के साथ अम्मा भी नहीं रही। भला कोई माँ अपनी बच्चियों का ऐसे रिश्ता कर सकती है? मैंने अम्मा को बहुत समझाया, बहुत कहा कि आपा का रिश्ता वहाँ मत करवाएं, लेकिन अम्मा ने मेरी और आपा की एक नहीं मानी। भला एक एमए पास और अनपढ़ का रिश्ता हो सकता है? बहन ने कहा, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अम्मा कहती है मुझे और अपनी बहन को भी जहर दे देना ताकि हम भी मर जाएं। बिलाखिर 2 हफ्तों में सादगी से शादी हुई। चचा तो खुद इस हक में नहीं थे। बहन अकलौती ज़रूर थी, लेकिन उसके शौहर की गंदी नज़रें अजीब थीं। मैं तो सामने ही नहीं जाती थी।
جس کے چہرے میں قوس قزح کے رنگ پھیلے ہوتے تھے اب اداسی چھائی رہتی تھی۔ شادی کے بعد ایک بار ہی میکے آئی۔ اس کا شوہر صبح نکل جاتا اور شام گئے گھر لوٹ آتا، پھر وہ بیوی کی ذمہ داری ادا کرتی تھی۔ شادی کے مہینے بعد ہی ماں کو خوشخبری مل گئی تھی۔ اماں تو بہت خوش تھی کہ ان کی بیٹی ماں بننے والی ہے اور وہ نانی بننے والی ہے۔ آپا کو سارے گھر کے کام خود ہی کرنے پڑتے تھے، لیکن اب اولاد کی خبر کے بعد ان کا شوہر کچھ ادھر ہو گیا تھا۔ لیکن جو شادابی آپا کی گئی وہ لوٹ کر چہرے پر واپس نہیں آئی تھی۔ ماں اسے بہت سمجھاتی تھی کہ میں نے تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں لیا ہے، تم اس کی ذرا سی برائیوں کو نظر انداز کرو تو دیکھو وہ گھر تمہارا اپنا ہے، گھر میں عزت سے مرد کا کمایا کھاتی ہو، وہ مارتا بھی نہیں ہے۔ اور عورت کو کیا چاہیے؟ عورت کو روح کی غذا تو نہیں چاہیے؟ اماں کہتی ہیں یہ امیروں کے چونچلے ہیں، ماں باپ ایک انمول نعمت ہے جن کا ہم جتنا شکر ادا کرنا چاہیں ان کی محبتوں کے مقروض رہتے ہیں۔ ان کی قربانیاں، ان کی مشقتیں ہم تب تک جان نہیں سکتے ہیں جب تک خود ان کے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ یہ وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ہمیں زندگی دی، ہمیں پالا اور تربیت و تعلیم کے لیے کیا کیا کوششیں کی۔ پیدا ہونے سے پہلے ایک ماں کو اپنے بچے سے جو انکہی محبت اور باپ کو جو اپنے بچے کے بہتر مستقبل کی فکر لگ جاتی ہے وہ بس وہی جانتے ہیں۔ جب تک ابا زندہ تھے انہوں نے ہم دونوں بہنوں کے بڑے لاڈ اٹھائے تھے، ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد زندگی بے رنگ سی ہو گئی تھی۔ خاص کر بیٹیوں کے جتنے لاڈ باپ اٹھاتے ہیں اتنے کوئی نہیں اٹھاتا۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے ابا تو سپر مین ہی تھے جن کے قریب ہماری کوئی خواہش ناممکن نہیں تھی۔ یہ وہی جانتے ہیں کہ کس مشقت سے وہ اپنے بچوں کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ میں اپنی آپا سے مختلف تھی، وہ پھر حالات سے سمجھوتا کر لیتی تھی لیکن میں اس میں شامل نہیں تھی۔ میں اونچے خواب دیکھنے والی حسین و جمیل لڑکی جس کا نام اس کے حسن سے میل کھاتا تھا۔ مجھے جھرنے، ندیاں، پہاڑ اور باغیچے بہت پسند تھے۔ میں اپنے نام کی طرح خوبصورت روشن چہرے والی کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ میرا حسن اپنے آپ میں ایک مثال تھا۔ میں خوابوں کی دنیا کو حقیقی رنگ دینا چاہتی تھی، لیکن میں پارسا معصوم لڑکی دنیا کے رنگوں سے کہاں واقف تھی۔ مجھے خوف تھا کہیں آپا کی طرح مجھے بھی کالے کھوٹے سے باندھ نہ دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپا کی شادی کے 2 سال بعد ہی میرا رشتہ تلاش کیا جانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا آپ نے تو بڑا بہن کو کہا تھا کہ وہ ہنسی خوشی رہے گی، لڑکا کماتا ہے، ایک دودھ والے سانڈ سے اس کی شادی کر دی۔ لیکن میری باری ایسا نہیں تھا۔ میرا محلے سے ہی ایک گھر سے رشتہ آیا تھا۔ آپا کا بے رونق چہرہ دیکھتی تو دل کڑتا کہ ایسی کیسی بیٹیوں کے نصیب ہو جاتے ہیں۔ میری شادی ہو گئی، میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں چلی گئی تھی۔ میری شادی سے پہلے میرے چچا کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ سب اپنے اپنے سسرال کی ہو گئی تھی۔ جس کا میرے لیے رشتہ آیا تھا وہ میرے حسن میں مرا جا رہا تھا۔ اماں کو میری باری کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میری ساس اور نندو کا رویہ بس لیا دیا تھا۔ شوہر تو مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ محلے میں ہی گھر تھا، اسی لیے ہفتے میں 2-3 چکر اماں کی طرف لگا آتی تھی۔ جب جاتی تو چچی یہی کہتی ہیں کہ بیبی اب یہ تیرا مائکہ ہے، اپنے سسرال میں دل لگانے کی کوشش کرو۔ میری ساس کو تو خوشخبری سننے کی جلدی تھی۔ جب کہیں سے مٹھائی آتی یا بچہ پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے تھے، جیسے ان کی دادی بننے کی خواہش رہ جائے گی۔ وہ مجھے کوسنے لگتی تھیں۔ ساس کا الارم شروع ہو جاتا تھا، ہائے وہ دن کب آئے گا جب تو مجھے دادی بنائے گی۔ میری تو آنکھیں تھک گئیں اپنے پوتے کی راہ تکتے تکتے۔ میری ساس طوطے کی طرح رٹا رٹایا جملہ کہہ رہی تھی اور میں مٹی کا مادھو بنے خاموشی سے سن رہی تھی۔ اگر قدرت میرے گھر کے منانگن میں پھول کھلانے میں دیر کر رہی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ شادی کو بھی 1 ماہ بمشکل گزرا تھا کہ ساس نے پوتے کی امید باندھ لی۔ روز صبح جب میں شوہر کا پہلو چھوڑ کر ساس کو سلام کرنے جاتی تو ساس نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھ کو سر تپا ٹٹولتی۔ شوہر نے پہلے دن ہی ساس کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میری ماں کے دن رات خدمت کرنی ہوگی۔ شروع میں مجھ کو ساس کا اس طرح سے گھورنا بہت عجیب لگتا تھا، پھر مجھے آہستہ آہستہ اس کھیل کی عادت ہوتی چلی گئی۔ گھر کے سارے کام تو شروع دن سے ہی میں کرتی تھی، ہر ممکن کوشش کرتی کہ ساس خوش ہو جائے، لیکن وہ مجھ سے کبھی راضی نہیں ہوئی تھی۔ میرے شوہر مجھے سمجھاتے تھے، میں اماں کو بتاتی تو وہ بھی مجھے سمجھاتی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ سب مجھے ہی کیوں سمجھاتے ہیں۔ وہ کم پڑھی لکھی خاتون تھی، ان پڑھ تھی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ شاید اس پہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔
ہمارا معاشرہ جہالت میں ڈوبا معاشرہ ہے۔ اولاد نہ ہونے کا ذمہ دار عورت کو قرار دیا جاتا ہے۔ 3 4 5 سال تک اولاد نہ ہو تو بانجھ عورت ہونے کے طعنے ملنے لگتے ہیں۔ اس میں عورت کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ پر جب میڈیکل ٹیسٹ سامنے آتے ہیں، اگر تو خامی مرد میں نکل آئے تو عورت کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی، اس پر راضی ہو جاؤ۔ اگر میڈیکل ٹیسٹ میں عورت کی طرف سے خامی نکل آئے تو پھر اللہ کی مرضی کا خیال نہیں آتا۔ پھر یہ ظلم عظیم ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ میری شادی ایک مڈل گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ سسرال میں 3 عدد نندیں تھیں جو تینوں شادی شدہ اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ ایک ساس تھی، وہ سب بھی بہت عزت کرتے تھے۔ ان سب کا بس ایک ہی خواب تھا کہ میں جلدی سے ماں بن جاؤں۔ میرے شوہر چونکہ گھر کے اکلوتے وارث تھے تو وہ اپنی جائیداد کے لیے بھی جلدی سے ایک وارث دیکھنا چاہتے تھے۔ شروع میں تو سب اچھا چلتا رہا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ اماں تو مجھے نہ جانے کہاں سے تعویذ لا کر دیتی تھی کہ اولاد ہو جائے گی، لیکن میں ان پڑھ نہ تھی۔ میں نے پتہ کروایا تو بانجھ میں نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ ہمیشہ عورت میں ہی کیوں کنی نکالی جاتی ہے؟ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں بانجھ ہوں۔ سنیں، اب مجھ سے ساس ماں کی باتیں نہیں سنی جاتی۔ وہ روز مجھے اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتی ہیں، بانجھ بلاتی ہیں مجھے، تو ان کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ بانجھ میں نہیں تم ہو؟ یہ راز کچھ دن پہلے ہی افشا ہوا تھا جب ساس کی روز کی باتوں سے تنگ آ کر ہم نے چیک اپ کروایا تھا۔ ساس اور نندوں نے مل کر میرے شوہر پر بھی پریشر بڑھانا شروع کر دیا کہ بھابھی میں کوئی مسئلہ ہے تو اسے جلدی سے کسی ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ میرے شوہر مجبوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کو ہی اپنا چیک اپ کروانا پڑے گا تاکہ صورتحال کو فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ حساب سے پوری طرح جانچا اور پرکھا جا سکے۔ میرا شوہر جو روز کی طرح اپنے آپ کو مرد ثابت کرنے کی کوشش میں بری طرح ہلکان ہو رہا تھا اور اب ناکام ہونے کے بعد ایک جانب پڑا ہانپ رہا تھا، اسے میری بات پر میری جانب گردن گھما کر پرخیال انداز میں دیکھا۔ میں شادی کے روز اول جیسی ہی نوخیز کلی تھی، اسی حسن پر تو وہ مر مٹا تھا اور مجھ سے شادی کرنے کو بے قرار ہوا پھرتا تھا۔ میرے گورے چہرے پر تیکھے نقوش بہت بھلے لگتے تھے، ستواں ناک، بڑی بڑی سرمئی آنکھیں جن میں ہزاروں آرزوئیں روشنی بن کر چمکتی تھیں۔ اس کے لب گویا لال، جب میں ہنستی تو اس کے گالوں پر پڑنے والا چاہے زقن چاہے بابل سے بھی گہرا ہو جاتا تھا، جس کی گہرائی میں جو ایک دفعہ اتر جائے تو پھر کبھی لوٹ کر واپس آنے کی تمنا نہ کرے۔ میرے مرمری بدن کی جادوئی کشش آج بھی کسی کو اپنے حلقہ دام میں جکڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ وہ مجھے کبھی چھوڑ نہیں سکتا، گھر سے نکال نہیں سکتا۔ ساس اور نندیں جتنا مرضی کہہ لیں، وہ مجھے گھر سے نکلوا نہیں سکتی تھی۔ میں نے شوہر کو کہنا شروع کر دیا کہ اگر انہوں نے سچ نہ بتایا تو میں انہیں چھوڑ دوں گی، میں مزید یہ باتیں نہیں سنوں گی۔ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے چھوڑ کر مت جانا، اب سے میری امی اور بہنیں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اور گھر میں کچھ دن تو بہت سکون سے گزرے۔ میں چچی کے پاس چلی گئی تھی۔ میں جب اماں کو کہتی کہ چچی کو کہتے میرا علاج کریں، وہ مجھے اگنور کر دیتی۔ پھر ایک دن بری خبر ملی کہ چچی کے بیٹے کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ نشہ کرتے پکڑا گیا تو پولیس لے گئی۔ چچی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ کہتی ہیں مجھے میرا بیٹا واپس لا کر دے دو۔ چچا تو اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے تھے اور دنیا ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے لگا کہ میں پھر سے یتیم ہو گئی ہوں، میرا صاحبان پھر سے مجھ سے چھن گیا ہے۔ میں میکے میں چچی کو بہت سہارا دیا، اس وقت وہ ہمارا سہارا چاہتی تھی۔ ہم نے انہیں کوئی باتیں نہیں سنائی تھیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ سنبھل جائے، ان کا بیٹا باہر آ جائے، لیکن اس پر بہت تگڑا کیس دیا تھا، اسی لیے اس کو 5 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ چچی کو بھی وقت کے ساتھ صبر آ ہی جانا تھا، اوپر سے ساس نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ کہتی ہیں جب تک گڈ نیوز نہیں ملتی واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ مگر ہائے افسوس کہ جب میں ماں کی نہیں بن سکتی تھی، جب اماں کو بتایا تو مجھے ڈانٹ کر کہتی ہیں خبردار تو نے کسی سے ذکر کیا کہ لڑکا ذات ہے، نہ جانے کن کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑ جائے۔ میں اماں کی یوں ہی دوغلی بازی پر حیران تھی۔ وہ ایک ایسا مسافر تھا جو منزل کو پا کر بھی بے نیل و مرام تھا، ایک ایسا مالک جس پر اس کے اپنے ہی کنویں کا پانی ممنوع قرار دے دیا جائے۔ اس کا تھوڑا سا آسمان رجوع کے زرخیز بدن کی زمین ڈھانپنے میں ناکام تھا۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی مجھ سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر وعدہ لیا تھا کہ وہ اس راز کو کبھی افشا نہیں کرے گی، بدلے میں وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کا پابند ہوگا۔ وہ خود اپنی ماں کے روز کے بڑھتے ہوئے تقاضے سے بھی
بہت واقف تھا۔ اس نے کئی دفعہ دبے لفظوں میں ماں کو رب کی رضا میں راضی رہنے کی ترغیب بھی دی، مگر وہ ماں ہی کیا جو اپنی اولاد کی خوشیاں نہ دیکھنا چاہے۔ وہ آگے سے میرے شوہر کو جھڑک دیتی، اس کے رونے دھونے سے مکمل طور پر تنگ آ چکے تھے۔ زندگی کی ایک شام کے سائے گہرے ہوئے تو خنکی بڑھ گئی اور چہل پہل میں کمی ہو گئی۔ قدیم شہر کی تنگ و تاریک گلی کے نکڑ پر بوسیدہ حال مکان کی چھت سے بارش کا پانی ٹپ ٹپ برس رہا تھا۔ شوہر ہر بار کوشش کرتا تھا کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں۔ گلی کے بائیں جانب پتلی سی نالی غلاظت سے بھری پڑی تھی۔ زندگی نے ہمارے ساتھ کیا کیا رنگ کھیلے تھے، یہ سب میرے حصے میں ہی لگا جاؤ تھا۔ چچی کی بہت خدمت کرتی، وہ اب بدل گئی تھی، بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اماں اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ بہن بھی اپنے سسرال میں خوش تھی، اس نے وقت کے ساتھ اس بڑی عمر والے شخص سے سمجھوتا کر لیا تھا اور اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اس کی بیٹی اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ اب وہی اس کی کل دنیا تھی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت کی ترجیحات ماں بننے کے بعد یکسر بدل جاتی ہیں۔ وہ بھی اب بیوی سے پہلے ایک ماں تھی، ماں بن کر سوچتی تھی، کہتی ہے اماں میری غلط نہیں تھی، میں نے اپنے حوالے سے کسی کو ناراض نہیں جتنا چاہا۔ گلی کے نکڑ پر شکستہ مکان حالت اظہار پر نوحہ کنا تھا۔ بوسیدہ دروازے کی زنگ آلود کنڈی ہوا کے زور پر تھر تھراتی تو چوب بردہ اکھڑ کر صحن میں اونچی اونچی جگہ سے اکھڑ اینٹوں میں ضم ہو جاتا۔ اماں کی وفات کے بعد آج اتنے عرصے بعد چکر لگا رہی تھی۔ سب پرایا پرایا لگ رہا تھا، وہی اینٹیں جو سرخ نارنجی رنگ کی ہوتی تھی، مگر یہاں ان کی تقدیر پر کائی جم گئی تھی۔ ایک طرف کنڈی ہوا کے حکم پر لرز سی جاتی تو دوسری طرف گھر میں موجود عورت کی نگاہیں بے تاب اور دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک باتھ روم تھا، جس پر ہرے کپڑے کی مدد سے اطراف میں اینٹیں رکھ کر چھت بنا دی گئی تھی۔ جاڑے کی یکبستہ راتوں میں گھر کی جان کھاتی خاموشی سے خائف ہوا پیلو کا درخت صحن کے کونے میں منہ بسورے کھڑا تھا۔ اس کی ہری بھری شاخیں کب کی بانجھ ہو چکی تھیں۔ خزاں کو صحن میں اترے 4 سال ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ انہیں چچی سے مسئلہ ڈسکس کروں۔ انہوں نے کہا میں تمہارا علاج نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا آپ میرا گھر بسا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا بچے تم ضد نہ کرو۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ چچی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، حالانکہ انہوں نے اتنی عورتوں کا علاج کیا ہے۔ میری چاچی ایک نرس تھی، اس نے گھر میں ہی ایک دواخانہ کھول لیا تھا جہاں وہ بانجھ عورتوں کا علاج 3 چمچ گلقند سے کرتی تھی اور انہیں گلقند کھلا کر اوپر رضائی ڈال دیتی۔ یہ تو میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی اور چچی ہمیں اس کمرے تک نہ جانے دیتی تھی۔ پہلے تو ان کی ڈر سے ہم خود بھی نہیں جاتے تھے، چچی برا مان جائیں گی، اور اگلے دن وہ عورتیں حاملہ ہو جاتی۔ اس طرح چاچی گھر بیٹھے لاکھوں کماتی تھی۔ میں بے اولاد تھی پر وہ میرا علاج نہ کرتی۔ ایک دن چچی سے چھپ کر چوری سے اس کمرے میں چلی گئی اور وہی گلقند کھا کر اوپر رضائی لے لی۔ ابھی مجھے لیٹے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میری طبیعت خراب ہوئی، میرے چیخیں مارنے لگی، رونے تڑپنے لگی۔ میری آواز سن کر گھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ مجھے دیکھ کر اماں اور چچی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آیا تو چچی اور اماں بیٹھی تھی، کہتی ہیں تمہیں کیا ضرورت تھی وہ دوا کھانے کی؟ میں نے کہا ایسا کیا تھا اس دوائی میں جو میں کھانے کے بعد اس حد تک چلی گئی تھی؟ کہتی ہیں وہ دوا جنسی کمزوری کی ہے، تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ عورتیں آتی ہیں جن کے مرد ان پر توجہ نہیں دیتے، ان کو پوچھتے نہیں ہیں، اسی لیے میں نے ان کا راز افشا نہیں کیا۔ جب وہ دوا کھاتی ہیں تو پہلے کی طرح بند کلی بن جاتی ہیں۔ تمہاری یہ اتنی مقدار میں ٹھیک نہیں تھی۔ میں چپ کر گئی۔ پھر شوہر آیا، کہتا ہے میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ اس نے اپنی ماں اور بہنوں لینے آیا ہوں، وہ میری مائیں اور بہنیں ہیں۔ وہ شرمندہ ہیں اور تمہاری مشکور بھی کہ تم نے ان کے بیٹے کا راز کسی کے سامنے فاش نہیں کیا، بلکہ گھر والوں کی باتیں سنتی آئی ہو۔ ساس اور نند نے معافی مانگی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو۔ بعض جوڑوں کو تو شادی کے بعد جلدی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ بعض دوسرے جوڑوں کو والدین بننے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یہ جوڑے اولاد نہ ہونے کے باعث مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عورتیں ماں بننے کے غرض سے ہی ہر قسم کے گھریلو نسخے اور علاج آزماتی ہیں۔ وہ جس طریقے پر عمل کرتی ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لوگ خود اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے مشورے کرتے ہیں اور جنسی اختلاط کے طریقوں وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور قوت کو بڑھانے والے نام نہاد دیسی دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ پیروں فقیروں، جادو منتر اور گنڈے تعویذ وغیرہ کا بھی سہارا لیتے ہیں، اور نیم حکیم قسم کے لوگوں سے بھی رجوع کرتے ہیں۔
کہ شاید وہ ان کی کچھ مدد کر سکیں اور وہ صاحب اولاد ہو جائیں۔ بالآخر جب انہیں ہر طرف سے ناکامی ہوتی ہے اور وہ اپنی قسمت پر صابر و شاکر ہو جاتے ہیں، وہ خود اپنے خول میں گم ہو جاتے ہیں اور ایک ہی چھت کے نیچے بالکل اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے پر اعتماد کیا تھا۔ چچی نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں اپنی بے وقوفی سے اپنے ساتھ ہی غلط کرنے لگی تھی۔ میں چچی کا سچ جاننے کے بعد جب کر گئی، مجھے بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ میرا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا اور سسرال والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اماں اور آپا سے معافی مانگی۔ آپ ہی کہتی ہیں کوئی بات نہیں، ویسے تم نے بے وقوفی والا کام کیا ہے۔ ہم توقع نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری چھوٹی سی بہن کو شادی کے بعد بھی عقل نہیں آئے گی۔ اگلے دن شوہر مجھے واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ اماں نے بھی نہیں روکا، جاتے ہوئے دعا دی، اللہ جلد ہی تیری جولی بھی بڑھ دے گا۔ ماں ایسی ہی ہوتی ہیں، جتنی بھی ناراض ہوں غصے میں اولاد کو ڈانٹ دیں، لیکن اولاد کا برا کبھی نہیں چاہتی ہیں۔ ساس کو بھی میرے شوہر نے جب سے سب سچ بتایا تھا، ان کا رویہ بھی بہت بدل گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، کہتی ہیں تم میری بیٹی جیسی ہو، میرے لیے میری بیٹی ہی ہو، اسی لیے میں نے جو پہلے کیا اسے بھول جاؤ۔ میں نے بھی کوئی گیلا شکوہ دل میں نہیں رکھا، بلکہ معاف کر دیا۔ وہ میری ماں جیسی تھی۔ اس بار ساس بھی حیران تھی، کہتی ہیں تم اتنی جلدی آ گئی؟ پہلی بار گئی تھی، میں نے کہا آپ ادھر اکیلی ہوتی ہیں نا، میرا دل نہیں مانا۔ وہ مسکرا دی، کہتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بہو اتنی اچھی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے شوہر نے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے، ڈاکٹر نے انہیں امید دلائی تھی۔ میں اماں کو اب بھی روز کال کرتی تھی، انہوں نے بھی اس واقعے کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ چچا زاد بہن کے گھر بھی خوشخبری تھی، وہ ماں بننے والی تھی۔ آپا بھی دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ میری طرف سے کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ساس کہتی ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کافی بار اللہ دیر سے آپ کی جھولی بھرتا ہے۔ اماں بھی پریشان ہو گئی تھی، کہتی ہیں اس بار آئی تو عامل بابا سے تعویذ لے لینا، لیکن میں اپنے شوہر سے مشورہ کیے بغیر یہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ مجھے اتنا خیال رکھنے والا سسرال دیا ہے، اب اگر سب کے حالات بدل گئے ہیں تو میری جھولی بھی بھر دے۔ جیسے چچا زاد بہن ماں بننے والی ہے، ان کے بہت سے نوکر چاکر تھے، اس کا شوہر بھی بہت اچھا تھا، کبھی اسے مڈل کلاس ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ میری اداسی کو دیکھتے ہوئے ساس نے کچھ دن کے لیے مجھے میری ماں کے پاس مائکے بھیج دیا تھا۔ ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ ہونے والا تھا۔ اماں کے پاس آ کر تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ شوہر واپس لے گیا، ہم نے کوشش کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا آپ نہیں چاہتے ہماری اولاد ہو؟ تو کہتے ہیں ان معاملوں میں انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ میں نے کہا میری چچی بھی علاج کرتی ہیں، کہتے ہیں اب تم صرف اللہ پر بھروسہ کرو، اگر سال تک نہ ہوا تو بے شک پھر میں خود جاؤں گا، دیکھیں گے کیا معاملہ ہے۔ مجھے بھی یہی صحیح لگا تھا۔ کچھ ماہ رہ کر میں واپس آ گئی، وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ چچی کا بیٹا رہا ہو کر آ گیا تھا۔ اماں کو بالکل ماں جیسی ویلیو ملی تھی، وہ سدھر گیا تھا، اس نے بزنس شروع کر لیا، رہا دوسرے لڑکوں سے چھوڑ دی تھی۔ چچی اس کی دلہن دیکھنے لگی تھی، ایک غریب گھر کی بیٹی سے شادی بھی طے کر آئی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں یہ وہی ہے جو ہمیں باتیں سناتی تھی۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، وہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اس کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔ کبھی کبھار آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، تب جا کر آپ سیکھتے سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ غلطیوں سے سیکھ کر معافی مانگ لینے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب میری شادی کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، بالآخر اللہ نے میری سن لی تھی۔ میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ میری ساس تو میرا بہت خیال رکھتی تھی، میرے شوہر نے بھی مجھے خیال رکھنے کی خاص تلقین کی تھی۔ میری اماں جو میری وجہ سے پریشان رہتی تھیں اب مطمئن ہو گئی تھیں۔ اس دوران بہت سے لوگوں نے، سسرالی رشتہ داروں نے میری ساس کو کہا کہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے گھر وارث آئے۔ میری ساس کہتی ہے اگر میرے بیٹے کے نصیب میں اولاد ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ میں اپنی اس حرکت کو یاد کر کے آج بھی شرمندہ ہوتی تھی، لیکن سب نے میری حرکت کا پردہ رکھا تھا۔ زندگی میں اللہ نے مجھے کسی سے محروم نہیں رکھا تھا۔ ہاں کچھ چیزیں میرے نصیب میں ذرا دیر سے لکھی تھیں، لیکن اللہ نے مجھے بہترین سے نوازا تھا۔ اس ذات پر مجھے مکمل بھروسہ تھا۔ مجھے یقین تھا وہ ایسی ذات ہے کہ وہ میری فریاد سن سکتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو مایوس ہو کر اس سے مانگنا مت چھوڑا کریں، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ مانگتا رہے، وہی تو نوازنے والا ہے۔ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے، مایوسی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت میں تو امید کا دیا جلتا رہتا ہے۔
بندے کو آخرت کے معاملے میں اللہ کی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملات میں اس پر توکل اختیار کرنا چاہیے۔ اسے رزق کے معاملے میں بے اعتمادی اور خوف کے اندیشے نہیں رکھنے چاہیے۔ کسی بھی جوڑے کے اگر اولاد نہیں ہو رہی تو نقص کسی میں بھی ہے، انہیں تو دونوں کو معاشرے کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ کم سے کم وہ تو ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں۔